شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ ماہ مبارک رمضان وہ عظمت والا مہینہ ہے، وہ برکت والا مہینہ ہے کہ جس وقت ماہ مبارک رمضان کا چاند نمودار ہونے والا ہوتا تھا تو پیغمبر اکرم پہلے ہی سے اس ماہ مبارک رمضان کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا شروع کر دیا کرتے تھے اور اس کی عظمت لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا کرتے تھے. جس وقت ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہونے والا تھا تو ماہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ تھا. اس آخری جمعے میں پیغمبر اکرم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس خطبے کو خطبہ شعبانیہ کہتے ہیں. اس میں تمام کے تمام لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، ایھا الناس، اے لوگو، انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگو تمہاری طرف ماہ خدا نے رخ کر لیا ہے، تمہاری طرف ماہ خدا آ رہا ہے. یہ پیغمبر اکرم کیوں اتنا زیادہ معرفت کا موقع فراہم کر رہے ہیں، کیوں اتنی زیادہ لوگوں کے سامنے ماہ مبارک رمضان کی طرف توجہ دلا رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ کسی بھی چیز کو درک کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کی اہمیت و عظمت کو سمجھنے کے لیے اس کی معرفت ضروری ہے. جس طریقے سے مولا امام سجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ کی 44ویں دعا میں یہ فقرہ ارشاد فرمایا ہے، اللہم الہمنا معرفت فضل، اے پروردگار مجھے اس مہینے کی فضیلت کی معرفت نصیب فرما. جبکہ امام سجاد علیہ السلام ماہ مبارک رمضان کی کتنی معرفت رکھتے تھے، اس کا کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام ماہ مبارک کی عظمت اور اس کی اہمیت کا علم کتنا زیادہ رکھتے تھے، کتنی زیادہ عبادتیں اس مہینے میں کیا کرتے تھے، کتنا زیادہ یاد خدا میں مصروف اس مہینے میں رہتے تھے. اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی دعا کر رہے ہیں، اللہم الہمنا معرفت فضل، اے پروردگار اس ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کی ہمیں معرفت نصیب فرما. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مہینہ اتنی عظمتوں کا حامل ہے کہ اس کی فضیلتوں کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے. اس وجہ سے کہ انسان کسی سے مانوس زیادہ سے زیادہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب زیادہ سے زیادہ اس کی معرفت ہو. جب تک اس کی معرفت نہ ہو تو اس وقت تک اس سے مانوس نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا ماہ مبارک رمضان سے مانوس ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ امام سجاد علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. وہ تو مانوس تھے ہی، بلکہ وہ ہمیں سکھلا رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا چاہیے تاکہ ہمیں ماہ مبارک رمضان کی معرفت حاصل ہو جائے اور ہم اس سے مانوس ہو جائیں. لہٰذا پیغمبر اکرم بھی ماہ مبارک رمضان شروع ہونے سے پہلے لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ تمہاری طرف وہ مہینہ خدا آ رہا ہے. کون سا ماہ خدا آ رہا ہے؟ وہ آ رہا ہے کہ ایامہ افضل الایام، جس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں. لیالی ہے افضل اللیالی، جس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں. ساعاتہ افضل الساعات، اور جس کی گھڑیاں
تمام گھڑیوں سے افضل ہے، جس کے لمحات، جس کے لحظات تمام لحظات اور تمام لمحات سے افضل ہیں۔ لہٰذا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی معرفت بھی حاصل ہونا ضروری ہے، اور جس کی طرف معرفت اور جس کی اہمیت و فضیلت کے لیے قائل ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ارشاد فرمایا ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے تمہیں اپنا مہمان بنایا ہے۔ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں اہل کرامت میں سے قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا ہماری دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ اے پروردگار ہمیں اس مہینے میں اہل کرامت میں سے قرار دے، اے پروردگار ہمیں اس مہینے میں اپنے مہمانوں میں سے قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی